اور ہر صدی اندر لفظ اہل حدیث بھی موجود ہے. آج 15ویں صدی ہے, توجہ فرمائیے, آج 15ویں صدی ہے. 15ویں صدی اندر اہل حدیث کے علماء موجود نے. سنے جس نے الفاظ کے کہ لفظ اہل حدیث کو میں ختم کروں گا, یہ نہیں ختم ہوگا, یہ نہیں ختم ہوگا, یہ لفظ اہل حدیث نہیں ختم ہوگا. آج 15ویں صدی ہے, 15ویں صدی کے اندر علماء اہل حدیث موجود. 15ویں صدی ہے, 15ویں صدی اندر اہل حدیث کے علماء موجود نے, علماء موجود نے, مدارس موجود نے, مساجد جناب علی موجود نے. آج 15ویں صدی اندر میری جماعت دے سرخیال اہل حدیث, سرمایہ اہل حدیث استاد محترم علامہ سید محمد یسین نقوی حافظہ اللہ موجود نے. آج 15ویں صدی اندر مفتی مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ محدث وقت موجود نے. آج 15ویں صدی اندر محدث العصر علامہ ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ موجود نے. آج 15ویں صدی اندر علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر منقوری حافظہ اللہ موجود نے. آج 15ویں صدی اندر میری جماعت دے بڑے بڑے کبار علماء موجود نے. چلیے پیچھے 14ویں صدی دے اندر میری جماعت دے سرخیال علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ موجود نے, جنہوں نے ہر خطبے اندر لفظ اہل حدیث کو بیان کیا. علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید موجود نے. 14ویں صدی دے اندر میری جماعت دے سرخیال مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ موجود نے. 14ویں صدی اندر میری جماعت دا سرمایہ. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اللہ قد حرم علی الارض ان تأکل الاجساد الانبیاء. حضرات گرامی, یہ آواز کھول دی نہیں؟ ذی وقار بزرگوں اور دوستوں, جو آیت مبارکہ خطبہ مسنونہ اندر پڑھی ہے, اس کی روشنی اندر چند گزارشات تے توجہ فرمائی ہے. بحمداللہ تعالی میں طالب علم تو بعد جماعت دے عظیم ترین خطباء اور علماء خطابات فرمان گے. برادر اکبر فضیلت الشیخ خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد احمد حسن ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف فرمان ہے. انشاءاللہ تھوڑی دیر تو بعد تواڈے سامنے تشریف لے آن گے. انتہائی توجہ نہ تشریف رکھیے. منڈے پنڈ اندر شاید کہ میری چوتھی یا پنجویں مرتبہ حاضری ہے. اتنا بڑا الحدیث کا گاؤں ہے. اللہ سب نو مسل کی محبت اور عقیدت اور دین دی الفت نصیب فرما. یقیناً اگر آل الحدیث سے ایمان اندر مخلص ہو جان تو مسلک اہل حدیث دے غلبے اندر پھر سال نہیں چند ماہ ہی لگن گے, چند ماہ بھی نہیں چند دن ہی لگن گے. اللہ مسلک اہل حدیث نو پوری دنیا تے غالب کر دے. کمی اخلاص دی ہے. مسلک اہل حدیث دی حقانیت اندر کوئی شک شبہ نہیں. اگر اہل حدیث صحیح معنی اندر آل الحدیث بن جان, پتر چوپ کر یار, تو چوپ نہیں کرنا, تو پھر یقیناً آسمان تو رب دے فرشتے بھی نہ واسطے اتر. سنن الکبریٰ للبہقی اندر سلسلہ حدیث صحیح اندر حدیث سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا شخص
وضو کرنے تو پہلے مسواک کر لے اور پھر وضو کرے اور پھر نماز ادا کرنے واسطے جدو کھڑا ہوئے گا تو اللہ تبارک و تعالی آسمان تو ایک فرشتہ نازل فرما دے جو آ کے نماز اندر اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا جدو پھر وہ بندہ قرات شروع کر دے فرشتہ اس کے سامنے بھی آندا اور فرشتہ اس کے چہرے نو بوسا بھی دیندا ہے چومدا بھی. اسی واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں قرآن پاک دی تلاوت کرنے واسطے اپنے منہ نو پاکیزہ کر لیا کرو. اگر اخلاص آ جائے تو اللہ دی رحمت فرشتے آج بھی اتر کے اسی طرح اس حدیث تے سن لذت نصیب آئے. غور کیجئے اہل الحدیث کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دے تمام انبیاء کرام علیہم السلام سوائے سیدنا عیسیٰ بن مریم دے اس دنیا اندر تشریف لائے اور پھر اس دنیا تو تشریف لے کے یعنی انہوں نے موت پاک دا پیغام آیا اور موت پاک دے پیغام آنے تو بعد اپنے رب دے ہاں برزخی زندگی اندر پہنچ چکے سوائے سیدنا عیسیٰ بن مریم دے تمام انبیاء کرام اندروں صرف سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے جو زندہ زمین تو آسمان تے اٹھائے گئے قرب قیامت سیدنا عیسیٰ بن مریم بھی دوبارہ زمین تے تشریف لان گے پھر انہوں نے بھی موت پاک دا پیغام آئے گا وہ بھی موت دا جام پین گے. لیکن یاد رکھیے انبیاء کرام علیہم السلام دے بارے یہ عقیدہ اور نظریہ رکھنا کہ انبیاء علیہ السلام دنیا تو جانے تو بعد بھی اپنی برزخی زندگی اندر دنیاوی حیات نالی زندہ نے یا اپنی اخروی زندگی اندر دنیاوی زندگی دی طرح ہی زندہ نے تو ایسا عقیدہ باطل ہے. اور یاد رکھیے دوسری طرف بعض الناس نے عوام الناس اندر یہ بھی پراپوگنڈا پھیلانے دی کوشش کی کہ اہل حدیث کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ دے انبیاء اس دنیا تو تشریف لے جا چکے وفات انہوں تے آ چکی موت آ چکی وہ قبرہ اندر پہنچ چکے برزخی زندگی اندر پہنچ چکے تو شاید انبیاء کرام دے وجود انہوں دے اجسام قبرہ اندر مٹی نال بٹی بن چکے. ایسا تو عقیدہ اہل الحدیث کا نہیں ہے صرف اہل حدیث کے بارے ایک افواہ ہے ایک پراپوگنڈا ہے. سنیے اہل الحدیث کا عقیدہ اللہ تبارک و تعالی دے تمام انبیاء کرام دے بارے اور سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اہل حدیث کا عقیدہ نوٹ کیجئے کہ سوائے سیدنا عیسیٰ بن مریم تے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سیدنا آدم علیہ السلام کو لے کر کے سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا تشریف لائے اور پھر دنیا تو تشریف لے گئے کیونکہ مصطفیٰ تو بعد کوئی اور نبی نہیں آپ تو بعد نبوت نہیں. قرآن دا اعلان حق اور سچ ہے کہ مصطفیٰ آخری نبی نے آپ خاتم النبیین نے آپ علیہ السلام ختم نبوت دا تاج پہن کے آئے تائیں مصطفیٰ علیہ السلام نو رب نے پیغام دیا محبوب اعلان کر دو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی نے آپ خاتم النبیین نے. خاتم النبیین دا کیا معنی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. فرمایا میں وہاں خاتم النبیین میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. نبی علیہ السلام آخری نبی نے آپ تے رسالت ختم ہوگی آپ تے نبوت ختم ہو گئی. نبی علیہ السلام خود فرما گئے ان الرسالت والنبوت قد انقطعت فلا رسول بعدی.
بعدی ولا نبی بعدی. محبوب علیہ السلام تے رسالت و نبوت ختم ہو چکی ہے، لیکن یاد رکھیے انبیاء علیہ السلام جتنے رب دے نبی اور رسول اس دنیا تے تشریف لائے سوائے سیدنا عیسیٰ ابن مریم دے سارے دنیا تو تشریف لے جا چکے ہیں، دنیا تو تشریف لے جا چکے ہیں. اخروی زندگی اندر نے، برزخی زندگی اندر نے اپنی اپنی قبراں اندر موجود ہیں. لیکن سنیے توجہ فرمائیے کہ انبیاء علیہ السلام اسی طرح قبراں اندر انہاں دے وجود موجود نے جویں عام انسان دے ہوندے نے، کہ انبیاء دے وجود بھی ایویں قبراں اندر نے جویں عام کسے بندے دا وجود دفن کر کے آئی ہے، چند مہینے چند سالوں تو بعد او دا جسم مٹی نہ مٹی بن جاندا ہوئے. سنو اہل حدیث دا عقیدہ انبیاء کرام دے بارے، سنو اہل حدیث دی محبت انبیاء علیہ السلام دے بارے. اہل حدیث دا عقیدہ نوٹ کیجئے کہ اللہ دے تمام نبی سوائے سیدنا عیسیٰ ابن مریم دے وفات پا چکے نے. قبراں اندر انہاں دے اجساد موجود نے، قبراں اندر انہاں دے جسم مطہر موجود نے، قبراں اندر انہاں دے جسم مبارک موجود نے. لیکن اللہ دا ہر نبی دا وجود جڑا قبر اندر موجود ہے تے محفوظ ہے. انبیاء دے وجود محفوظ نے، انبیاء دے جسمانو مٹی نہیں کھا سکتی، انبیاء دے اجسام قبر اندر محفوظ نے، ایویں موجود نے جویں ہونے دفن کر کے آئے ہاں، ایویں محفوظ و موجود انبیاء دے معصوم وجود نے، انبیاء دے مطہر وجود نے، انبیاء دے پاکیزہ وجود نے. نبی دا جسم رب دے ہاں بڑا محفوظ ہوندا ہوئے، اللہ نبی دی حفاظت کردا، نبی دے وجود دی بھی حفاظت کردا ہوئے. فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی. لیکن یاد رکھیے انبیاء کرام دنیاوی زندگی نہ قبراں اندر زندہ نہیں، وجود تمام انبیاء کرام دے محفوظ نے. جس طرح اس طرح محفوظ نے جویں دنیا اندر انہاں دے وجود محفوظ سن، اسی طرح قبراں اندر بھی انبیاء دے اجسام محفوظ نے. کہو گے دلیل کیا؟ دلیل تے توجہ فرمائیے اور یاد رکھیے انبیاء کرام زمین تے بھی ہون اور زندگی گزار گئے، انبیاء کرام دے وجود زمین تے بھی محفوظ رہے. کوئی زمین دا کیڑا مکوڑا انبیاء دے وجود نو تکلیف نہ پہنچا سکا. رب نے انبیاء دے اجسام نو محفوظ کیا. سمجھ نہ آئے تو قرآن پاک پڑھئے، سیدنا عزیر علیہ السلام دا واقعہ پڑھ جائیے. قرآن پاک اندر سیدنا عزیر علیہ السلام زمین تے لیٹے، موت آ گئی. 100 سال تک سیدنا عزیر علیہ السلام دا وجود مطہر زمین تے پڑا رہا. سیدنا عزیر علیہ السلام دے جسم اندر کوئی تغیر و تبدل نہ ہوا، کیونکہ انبیاء دے وجود محفوظ نے رب دے ہاں. سیدنا عزیر علیہ السلام نو رب نے 100 سال تو بعد دوبارہ زندہ کیا. سیدنا عزیر علیہ السلام دے وجود اندر کوئی تغیر نہیں، کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی. کیوں؟ انبیاء دے وجود محفوظ نے، انبیاء دے مطہر وجود زمین تے بھی ہون، کوئی کیڑا نبی دے جسم دے قریب نہیں آ سکتا. اسی طرح پاکیزہ مطہر محفوظ و موجود رہندے نے. فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اس طرح بھی سمجھنا ہے تو قرآن پاک پڑھیے، سورہ صاحب پڑھ جائیے. میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک نو نازل فرما کے اپنے نبی سیدنا سلیمان علیہ السلام دا ذکر فرمایا ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام تے جدو موت دا پیغام آیا ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ نبی نے، اللہ نے بڑیاں صلاحیتاں نہ نوازیا ہوئے، اللہ نے بڑی اختیارات نہ نوازیا ہوئے سیدنا سلیمان علیہ السلام نو. اور سیدنا سلیمان علیہ السلام تے جدو موت دا وقت آیا ہوئے جنات اس طرح تعمیرات اندر مصروف نے تے قرآن پاک نے کیویں نقشہ کھینچیا ہوئے، قرآن پاک نے تفصیل بیان کیتی ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام نو رب نے فرمایا سلیمان پیغمبر اس طرح لاٹھی نہ ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے نے. سلیمان پیغمبر علیہ السلام لاٹھی نہ ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے. ادھروں موت دا پیغام آ گیا ہوئے، موت واقع ہو چکی ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام تے لاٹھی نہ ٹیک لگا کے کھڑے نے. ہن لاٹھی اس طرح میں کھڑی ہے تو ادھر ٹیک لگائی سلیمان پیغمبر نے تے جنات ویکھ رہے نے کہ سلیمان پیغمبر علیہ السلام لاٹھی نہ ٹیک لگا کے کھڑے نے. آخر وقت آیا کہ رب دے حکم نہ اس لاٹھی نو دیمک لگ گیا.
دیمک نے لاٹھی نو کھانا شروع کر دیتا ہوئے، لکڑی دا آسا وے، لکڑی دی لاٹھی اس نو دیمک نے کھانا شروع کر دیتا ہوئے، دیمک لاٹھی نو کھاندا گیا ہوئے، جدوں دیمک نے ساری لکڑی کھا لئی ہے تے نبی سلیمان علیہ السلام دا وجود مبارک جدوں زمین تے آیا ہوئے تے جنات بول اٹھے اللہ کانو یعلمون الغیب، اے کاش اسی غیب جان دے ہوندے۔ توجہ کیڑی ہے، سلیمان علیہ السلام موت آ چکی ہے، سلیمان پیغمبر دا وجود زمین تے موجود ہے تے لاٹھی سلیمان پیغمبر دے وجود دے نال ہے۔ کیڑا دیمک کیڑا زمین دا کیڑا ہوئے، اس کیڑے نے لاٹھی دی نو کھا لیا ہوئے، لکڑی نو کھا لیا ہوئے، لیکن کیڑا نبی دے وجود دے قریب نہیں گیا۔ کیوں؟ نبی دا وجود محفوظ ہوندا ہوئے۔ فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اس طرح بھی سمجھنا ہے تے حدیث تے توجہ فرمائی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ اندر 13 نمبر جلد اندر صفحہ نمبر 27 تے روایت موجود۔ اسی طرح اس حدیث تے بارے کچھ الفاظ السنن الکبریٰ للبہقی اندر موجود نے، دلائل النبوہ امام بہقی دی کتاب اندر بھی موجود نے۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث دے راوی سیدنا انس بن مالک فرماندے نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دا زمانہ خلافت ہے، سیدنا عمر دے زمانہ خلافت دے اندر مسلمان جہاد کردے تستر دے علاقے اندر پہنچے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ دی زیر قیادت قافلہ لشکر جہاد اندر مصروف ہے، جہاد کردے تستر دے علاقے اندر پہنچے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سپاہ سالار نے کمانڈر نے اپنے لشکر دے جدو تستر دا علاقہ فتح کیا، سیدنا انس بن مالک فرماندے نے ایک قلعے اندر داخل ہو گئے۔ جدو اس قلعے اندر داخل ہوئے کیا دیکھیا؟ ایک بہت بڑا تابوت پیا ہے۔ جدو اس تابوت نو کھولیا گیا، سیدنا انس بن مالک فرماندے میں ویکھیا اس تابوت اندر ایک میت موجود ہے۔ سیدنا انس بن مالک فرماندے جدو اس میت میں ناک نو ماپیا، ایک ہاتھ دے برابر اس میت دا ناک ہے۔ بلایا گیا سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قلعے اندر ایک میت ملی ہے، اس دا ناک جڑا ہے وہ ایک ہاتھ دے برابر ہے، محسوس ہوندہ ہے بڑی کوئی پرانی میت پئی ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے نے، پوچھا میت کس دی؟ علاقے والے نو بلایا جائے، علاقے والے بلائے گئے نے، پوچھا گیا ایک کون ہے، کس دی میت ہے؟ تستر دے علاقے دے رہنے والے لوگ ایک کہنے لگے اے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساڑھے علم اندر نہیں اے میت کس دی ہے، لیکن سانو تو اتنا علم ہے کہ بڑی متبرک میت ہے۔ سنو میت دے کولوں تبرک حاصل کرنا، میت نو بابرکت سمجھنا، انبیاء دے جناب علی میتاں تو فیض حاصل کرنا ایک انہاں دا طریقہ اہل مسلمین نہیں بلکہ ایک کفار دا علاقہ فتح کیتا ہوئے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ دی قیادت اندر مسلمانہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیتا ہوئے ایک کی دی میت ہے؟ کہنے لگے اسی نہیں جان دے کی دی میت ہے، کون ہے؟ اتنا پتہ ہے اے بڑی متبرک میت ہے، جدو بارش نہیں ہوندی پورے علاقے دے لوگ جمع ہو جانے ہیں، اسی میت دے وسیلے نال اسی دعا کرنے ہیں تے بارش ہون لگ پیندی ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً خط لکھیا سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تستر دے علاقے اندر قلعے اندر میں میت مل گئی ہے۔ جدو خط پہنچیا سیدنا امیر عمر دے پاس، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خط پڑھیا ہوئے تے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب لکھیا ہوئے۔ سنیے توجہ فرمانا، دلائل النبوہ امام بہقی دی کتاب اندر الفاظ موجود نے، یہ اللہ دے نبی سیدنا دانیال علیہ السلام دی میت ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خط پڑھیا ہوئے، خط پڑھ کر کے فرمانے لگے، جواب لکھیا جان، جواب لکھنے لگے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب لکھنے لگے ابو موسیٰ اشعری نو کس میت دا کیا جائے؟ چاہیدہ تو ایسی سیدنا عمر فاروق لکھ دے اے ابو موسیٰ اشعری
رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ تے بڑی قسمتی بات ہے، ایک بڑی متبرک میت مل گئی، ایک اللہ دے نبی دا وجود مل گیا، یہ وجود مطہر وجود مبارک مل چکا۔ پریشان ہونے دی ضرورت نہیں بلکہ خوشی منانے دی ضرورت ہے۔ اس میت نو دفن کرو، قبر بناؤ، پھر قبر نو پختہ کرو، اس تے ٹائلاں لگاؤ، اس تے ٹائلاں لگاؤ، اس نو خوبصورت کر کے بناؤ، اچھی طرح مزار بنا دیتا جائے، قبہ بنا دیا جائے، اس نو جناب اچھی طرح تعمیر کیتا جائے، پھر اس تے تسی مجاور بن کے بیٹھو، تسی یہ گدی نشین بن جاؤ، تسی اس تے سجادہ نشین بن جاؤ، اور ابو موسیٰ شریف اس تے محفل سما منعقد کرو، محفل وجدان منعقد کرو، سالانہ عرس بھی ہوئے گا، میں بھی تشریف لے آواں گا۔ یہی لکھا تھا سیدنا عمر نے؟ نہیں، آج تک کوئی ہوندہ تھا یہ الفاظ ہوندہ، لیکن سیدنا عمر تھے عقیدہ توحید کی غیرت کے مالک، جنہیں حجر اسود سامنے بٹھا کے فرمایا سی حجر اسود میں عمر جاننا تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دا مالک ہے نہ نقصان دا مالک ہے، میں عمر تینوں بوسہ اس وجہ تو دے رہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں بوسہ دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب تے غور کیجئے، سیدنا عمر فاروق نے جواب لکھا، سیدنا عمر فاروق فرمان لگے اے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ، اے اللہ دے نبی دی میت ہے تائیں تے وجود محفوظ ہے، اس طرح کرو اس میت نو لے لو، رات دے اندھیرے اندر 13 قبراں کھدوائیاں جان، نہ 13 قبراں اندروں ایک قبر دے اندر اس نبی دی میت نو دفن کر دیتا جائے تے مٹی 13 قبراں تے ڈال دیتی جاوے، تاکہ صبح کسی دے علم اندر نہ ہوئے اللہ دے نبی دی میت کس جگہ دفن ہے، تاکہ کوئی نبی دی قبر تے شرک نہ کر سکے، کیوں انبیاء دے وجود محفوظ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ایک اور حدیث پاک مسند ابی یعلا اندر مجموع الزوائد اندر امام حیثمی رحمت اللہ علیہ نے اس دی سند دی صحاحت نو بیان فرمایا ہوئے، اسی طرح امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے، امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ نے اس دی سند نو صحیح قرار دیتا ہوئے، مسند ابی یعلا اندر روایت آدھی ہے، راوی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام ایک سفر تے تشریف لے گئے نے، جدو نبی پاک سفر تو واپس پلٹے نے، راستے اندر چل دے آ رہے مدینہ پاک دے قریب پہنچے نے، صحابہ اکرام کہنے لگے محبوب جی اے جڑا مکان نظر آ رہا ہوئے اے فلاں توڑے پیارے صحابی دا مکان ہے، اے توڑا فلاں پیارا صحابی ہے جڑا اکثر کہندہ ہے محبوب جی کدے ساڑھے گھر اندر بھی تشریف لے آؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو میرے صحابہ پھر آج اے دے گھر اندر چلنے ہیں۔ نبی علیہ السلام صحابہ اکرام دے نال نے پہنچے سنساری صحابی دے دروازے تے، جدو اس صحابی دے گھر اندر پہنچے نے، صحابی بڑا خوش ہے کہ میرے گھر اندر نبی پاک تشریف لے آئے نے، آج آندھے نے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، کاش کہ ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ اے بیچارہ ترس دا پیاوے نے سنیا یہ تے نبی پاک آئے کوئی نہیں تے آنا بھی کوئی نہیں، یہ دے گھر کوئی نہیں آئے تے نہ آونا ہے، لیکن اس صحابی دے گھر نبی علیہ السلام پہنچ گئے، جدو دل و مصطفیٰ نہ محبت ہوئے تو عقیدہ ٹھیک ہوئے، اللہ رحمت ضرور فرماندہ ہوئے۔ نبی علیہ السلام اپنے پیارے صحابی دے گھر اندر پہنچ گئے نے، صحابی نے اپنی بساط دے مطابق اپنی ہمت دے مطابق نبی علیہ السلام دی مہمان نوازی کی تھی ہے۔ ہر بندے دی خواہش ہوندی ہے خواہ کوئی امیر ہوئے خواہ کوئی غریب ہوئے، جدو دے گھر اندر مہمان آ جاوے تو دی خواہش ہوندی ہے میں اپنی ہمت ود کے خدمت کرا مہمان دی، تے پھر اس تو بڑے مہمان کون میں آنا، اس تو بڑا میزبان کوئی نہیں جدے مہمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس تو خوش نصیب کون ہے جدے مہمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسا مہمان بھی رب دی زمین تے کوئی نہیں، اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑھ کے کسی نے عزت عظمت والا بنایا ہی کوئی نہیں، ساری کائنات اندروں اشرف بھی نے اکمل بھی نے اعلیٰ بھی نے۔ نبی علیہ السلام اس صحابی دے گھر اندر نے صحابی نے مہمان نوازی کی دی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی جی محبوب جی، فرمایا تمہیں کتے آمی مدینہ پاک اندر میرے کول تے اسی بھی تیری مہمان نوازی کرانگے۔ نبی علیہ السلام الفاظ کہہ کے چل پہنے، چند دن گزرے تے صحابی بھی نبی علیہ السلام دے
دروازے تے پہنچ گئے نے جدو نبی علیہ السلام دے پاس مدینہ طیبہ اندر صحابی رسول پہنچے نے تے نبی علیہ السلام دی خدمت عالیہ اندر بیٹھ گئے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے مانگ کی مانگنا چاہنا ہے مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو جو مانگو گے میں رب سے دعا کروں گا وہی تمہیں مل جائے گا سنو توجہ فرمائیے ایک قسمت اپنی اپنی ہے کسی دے حصے اندر کوئی چیز آئی کسی دے حصے اندر کوئی چیز آئی ایک قسمت اور مقدر دی بات ہے فرمایا پیارے مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو جو مانگو گے مل جائے گا صحابی دے جواب تے غور کرنا کہنے لگا محبوب جی کوئی ایک دا اونٹ دے دو سواری آستے کوئی ایک دو بکریاں دے دو دودھ شد پی لوانگے نبی علیہ السلام نے جدو اتنے الفاظ سنے فرمایا میرے صحابی تم بنی اسرائیل کی اس بڑیا سے بھی گئے گزرے نکلے ہو کم از کم وہ مانگ لیتے جو اس بڑیا نے مانگا اور کدھے منگیا سیدنا ربیہ رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھئے صحیح مسلم سیدنا ربیہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی خدمت فرما دینے نبی علیہ السلام دے کم کاج کر دینے ایک دن نبی علیہ السلام نے فرمایا ربیہ منگو کی منگنا چاہتے ہو جو منگو گے میں رب کو دعا کر دیاں گا اللہ عطا فرما دے گا سیدنا ربیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب جی سوچنے دا موقع دے دو نبی پاک نے فرمایا جاؤ ربیہ سوچ لو اگلا دن آیا نبی پاک نے فرمایا ربیہ جی محبوب جی فرمایا سوچ لیا جی محبوب جی سوچ لیا ہوئے فرمایا منگو کی منگنا چاہتے ہو فرمایا محبوب جی ایک ہی خواہش جنت اندر اللہ توڑا ساتھ نصیب فرما دے تے اسمان تو قرآن دی آیت آگی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا لیکن ایک سیدنا ربیہ نے منگیا ہوئے اس صحابی نو نبی پاک نے پوچھا منگ کی منگنا چاہنا ہوئے فرمایا یا رسول اللہ کوئی ایک دو بکریاں دے دو یا کوئی اونٹ دے دو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے تو تے بنی اسرائیل دی اس بڑیا تو بھی گیا گزریا نکلیا ہوئے کاش تو او منگ لیندہ جو اس بڑیا خاتون نے منگیا ہوئے جو اتنے الفاظ کے صحابہ کرام اندر تجسس پیدا ہو گیا محبوب جی کی منگیا بنی اسرائیل دی بڑیا عورت نے کہ توڑے صحابی نے جو منگیا او دے تو بہتر منگ بیٹھی ہے توجہ کرنا نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جے پوچھ لیا تے پھر سنو جی یا رسول اللہ فرمایا جدو سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے جاون لگے نے تے سیدنا موسیٰ علیہ السلام جدو شہر تو باہر نکلنے لگے راستہ معلوم نہیں ہو رہا مصر شہر تو باہر نکلنا میں راستہ معلوم نہیں ہو رہا سیدنا موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے راستہ معلوم کیوں نہیں ہو رہا بنی اسرائیل دے علماء کو مشورہ لیا ہوئے دسو راستہ معلوم کیوں نہیں ہو رہا وجہ کی ہے علماء بنی اسرائیل کہنے لگے موسیٰ پیغمبر مصر اندر بات معروف ہے جدو سیدنا یوسف علیہ السلام دی موت دا وقت قریب آیا سیدنا یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی سی اے میرے اللہ اگر میری قوم کتے وقت آوے علاقہ چھوڑ کے جانا پوے تے میری میت نو نال لے جان ایتھے نہ چھوڑ کے جان لگدا یوسف علیہ السلام دی دعا رب دے ہاں قبول ہو گئی ہے تے اسی نبی یوسف علیہ السلام دی میت چھوڑ کے جا رہے ہیں تائیں راستہ معلوم نہیں ہو رہا سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے دسو پھر کتھے میت دفن سیدنا یوسف علیہ السلام دی سنو کہنے والو فلاں بابا بھی غیب جاندہ ہے توجہ کرنا سنو کہنے والو فلاں جناب علی ملنگڑی غیب جان دیئے فلاں کلندری حساب کر کے دس چھوڑ دیئے توڑا کاروبار کیوں نہیں چل رہا سنو اس بات تے جناب علی یقین کرنے والو کہ فلاں بابا جڑا ہے وہ بڑا حساب کر دے وہ اندہ بنین لے آؤ تے میں سونگ کے دس دینا اس ظالم بنین سونگ دے اس نے کوئی 3-4 دن دی پہنی جرا بھی سگاؤ انہوں پتا چلے حساب کیڑا تو کر رہے ہیں یقین کرنے والوں کہ فلاں ملنگڑی فلاں کلندری فلاں پیر فلاں نجومی فلاں بابا فلاں بڑی پہنچی ہستی ہو جان دے تو آٹے گھر مسئلہ کیوں اے بیماری کیوں کاروبار کیوں نہیں چلتا اگر یہ غیب جانتے ہیں تو پھر بتائیے ایمان کیا دین کیا شریعت کیا جنہیں نماز کا پتہ نہیں جنہیں طہارت کا پتہ نہیں جنہیں دینیات کا پتہ نہیں جنہیں احکام شریعت کا پتہ نہیں وہ غیب جان بنے بیٹھے
بیٹھے ہیں یہ سیدنا موسیٰ پیغمبر ہے، اللہ کے نبی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے علم میں نہیں ہے کہ نبی یوسف کی قبر کا ہے۔ اگر نبی موسیٰ غیب نہیں جانتے رب کے نبیوں کے، آج کا کوئی بے نماز اٹھ کے جسے دین کا علم نہیں، شریعت سے واقف ہی نہیں، وہ کہ میں جانتا ہوں، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ خباثت کرتا ہے۔ رب کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، نہ کوئی نبی غیب جانتا ہے، نہ کوئی ولی غیب جانتا ہے، نہ کوئی کلندر غیب جانتا ہے، نہ کوئی مفتی و مولوی غیب جانتا ہے۔ غیب جانتا ہے تو صرف اللہ جانتا ہے۔ کیوں؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، رب تو علاوہ کوئی نہیں غیب جاننے والا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے؟ بتلاؤ علماء بنی اسرائیل، سیدنا یوسف علیہ السلام دی قبر کس جگہ تے؟ علماء بنی اسرائیل نے اے نہیں کیا موسیٰ پیغمبر تسی تے بڑی بڑی گہرائی دیا چیزاں جان دے ہو، تسی تے بہت زیادہ غیب دان نہیں کہا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دسو پھر قبر کتے؟ بنی اسرائیل دے لوگ کہنے لگے موسیٰ پیغمبر قبر ساڑھے علم اندر بھی کوئی نہیں، ہاں مصر دے اندر ایک عورت رہن دی ہے، بڑیا خاتون ہے، ضعیف ہو چکی ہے، او دے علم اندر او آن دی ہے، میں جاننی ہاں یوسف علیہ السلام دی قبر کس جگہ تے ہوئے۔ فرمایا بلایا جائے اس بڑیا عورت نو بلایا گیا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دس یوسف علیہ السلام دی قبر کس جگہ تے ہیں؟ یہ بڑیا عورت کہنے لگی اے موسیٰ پیغمبر قبر دس دیاں گی لیکن ایک شرط ہے، جے تسی ساڑی شرط مان لو گے تو اسی بھی قبر دس دیں۔ فرمایا دس شرط کیڑی ہے؟ کہنے لگی موسیٰ پیغمبر قبر میرے علم اندر ہے یوسف علیہ السلام دی قبر مصر اندر کس جگہ تے ہوئے ہیں، لیکن تسی میری گل مان لو تے میں قبر دس دینی ہے۔ فرمایا ہاں اپنا مطالبہ رکھ کی مطالبہ کرنی ہے۔ اے عورت کہنے لگی ہے موسیٰ پیغمبر تسی جنت دے اندر اپنے گوانڈ دی بشارت دے دو۔ تان نبی پاک نے فرمایا میرے پیارے تیرے نالوں تے بنی اسرائیل دی اس بوڑی دی خواہش اچھی نکلی ہے، تو دنیا دا مال منگیا تے انہیں کی منگیا؟ موسیٰ پیغمبر جنت اپنی ہمسائیگی دی بشارت دے دو۔ اے موسیٰ پیغمبر جنت اندر اپنے گوان دی بشارت دے دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو پسند نہ فرمایا، فرمان لگے نہیں مینوں نہیں تیرے میں پسند نہیں کردا، تو میری ہمسائیگی اندر ہوئے، بس اتنے الفاظ کہنے۔ اللہ اللہ وہی فرمایا موسیٰ پیغمبر اسی جنت اندر تواڈی گوانڈر بنا نہیں سی عورت نو ہے، اے تواڈی ہمسائیگی اندر رہے گی۔ جدو سیدنا موسیٰ علیہ السلام تے وہی آ گئی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بلایا اس عورت نو، بلا کر کے کہنے لگے اے بی بی سن لے، اے بڑیا خاتون میں موسیٰ نبی بشارت دینا جنت اندر تو میری ہمسائیگی اندر ہوئے گی، جنت اندر تو میری پڑوسن ہوئے گی۔ اے بڑیا کہنے لگی ہے موسیٰ پیغمبر چلو پھر میرے ساتھ مصر اندر فلان جڑا چشمہ بہہ رہا ہے اس چشمے دے پانی نو ہٹایا جائے، وہ تو خدائی کی جائے، نیچے سیدنا یوسف علیہ السلام دا وجود مطہر مبارک دفن ہے، اتھے قبر سیدنا یوسف علیہ السلام دی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل دے لوگ اس جگہ تے پہنچے، جدو کھدائی کی گئی نیچے سیدنا یوسف علیہ السلام دی میت نکل آئی ہے، تے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی یوسف علیہ السلام دا کفن بھی میلا نہیں سی ہویا۔ کئی سال گزر گئے سیدنا یوسف علیہ السلام دی میت دفن ہے، لیکن کفن بھی میلا نہ ہویا۔ بنی اسرائیل دے لوگاں نے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے میت نکالیت ساتھ لے کے جو چلے تے راستہ دن دی طرح ایویں عیاں ہو گیا ہوئے، جویں دن دا وقت ہوئے سورج چڑھیا ہوئے تے ہر بندے نوں نظر آندا ہوئے، اس طرح راستہ واضح ہو گیا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل نوں لے کر کے علاقے جو باہر نکل آئے نے، جدوں موسیٰ علیہ السلام آگے پہنچے نے تے پھر موسیٰ علیہ السلام نے کافی قبراں کھدوائیاں نے، انہاں اندروں دور جا کے رات دے اندھیرے اندر قبراں دی کھدائی کروا کے انہاں ساریاں قبراں اندروں ایک
قبر اندر سیدنا یوسف علیہ السلام دی میت نو دفن کیتا ہوئے مٹی ساریاں قبراں تے ڈال کے لوگ آ گئے نے کیونکہ تاکہ صبح کسی دے علم اندر نہ ہو یہ بات پہنچے کہ نبی یوسف علیہ السلام دی قبر کس جگہ تے ہوئے تاکہ کوئی نبی یوسف علیہ السلام دی قبر تے آ کے شرک نہ کر سکے سنیے انبیاء دے اجسام محفوظ نے اللہ دے ہر نبی دا جسم محفوظ ہے اگر سمجھ نہ آئے تو سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود مبارک تے مطہر تے غور کیجئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا وجود مبارک وفات پاک تو بعد تقریباً 3 دن تک زمین تے موجود رہا کوئی تغیر نہیں کوئی تبدیلی نہیں اور سنو اہل الحدیث دی محبت نبی علیہ السلام نا سنی اہل حدیث دا عقیدہ آج بھی مصطفیٰ دا وجود مطہر وجود مبارک محبوب علیہ السلام دا معطر وجود آج بھی مصطفیٰ دی قبر مبارک اندر اسی حالت اندر موجود و محفوظ ہے جس طرح صحابہ کرام نے دفن کیا کیونکہ نبی دے جسم اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی نبی دا جسم محفوظ ہے مصطفیٰ دا وجود مبارک محفوظ کر دیا اور رب نے مصطفیٰ دا وجود ہی محفوظ نہیں کیا بلکہ رب نے مصطفیٰ دی قبر نو بھی محفوظ کیا سنو رب دے جتنے انبیاء زمین تے آئے وفات پا گئے سوائے سیدنا عیسیٰ ابن مریم دے سب دیا قبراں بن چکیاں لیکن اللہ دے تمام نبیاں اندروں سوائے محمد مصطفیٰ دے کسی نبی دی قبر کسی دے علم اندر نہیں صرف اللہ نے محمد مصطفیٰ دی قبر نو پوری دنیا دے علم اندر رکھا اس تو علاوہ کسی نبی دی قبر دا کسی نو کوئی علم نہیں ہے رب نے کیوں انبیاء دے وجود اور قبراں محفوظ کر لیا تاکہ کوئی انبیاء دی قبر تے شرک نہ کر سکے مصطفیٰ دی قبر تا ساری دنیا دے سامنے کے مصطفیٰ دعا فرما گئے اللہم لا تجعل قبری وسن یعبد اے اللہ میری قبر نو میلہ گانا بنانا کئی نبی علیہ السلام فرما گئے لعن اللہ یہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا رسول اللہ دعا کر گئے اللہ میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بننے دینا رب نے مصطفیٰ دے وجود نو بھی محفوظ کیا آپ دی قبر نو پوری دنیا دے علم اندر رکھیا لیکن مصطفیٰ دی قبر مبارک نو شرک محفوظ کیا اور ذریعہ اللہ نے اہل حدیث نو بنایا محبوب علیہ السلام دے وجود مبارک نو دفن ہوئے 1400 سال گزر گئے کیا کسی دی جرت ہے کہ محبوب دی قبر مبارک تے پہنچ کے کوئی شرکیہ عمل کر جائے نہیں کر سکتا کیونکہ اول تو لے کے آج تک وہ قبر مصطفیٰ اہل حدیث کے پاس محفوظ ہے اہل حدیث شرک نہ کرتا ہے نہ کرنے دے گا میں اسی وجہ تو کیا کرنا کہ رب نے اہل حدیث نو عقیدہ توحید دی نعمت نہ سرفراز کیا رب دے علم اندر سی بات کہ اہل حدیث میری ذات نہ شرک نہیں کرن گے پیغمبر دے وجود مبارک آپ دی قبر پاک تے نہ شرک کرن گے نہ کرنے دیں گے اسی وجہ تو رب نے مصطفیٰ دا وجود مبارک رب نے اپنی معصوم امانت رب نے قبر مصطفیٰ اہل حدیث کے حوالے کی کہ اہل حدیث ہو تسی سنبھال لو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا فقیر دا وجود آپ دی قبر مبارک سنبھال کے بیٹھ جاؤ اور اہل حدیث رب دی رحمت و فضل اللہ اول تو لے کے آج تک اہل حدیث دی چوکی تاری اندر ہے قبر مصطفیٰ اہل حدیث نہ شرک کردا ہے نہ کرنے دیندا ہے نبی علیہ السلام دی وفات پاک تو لے کے آج تک قبر مصطفیٰ دے چوکی در نگران و نگہبان اہل حدیث نے اور اہل حدیثی رب دی زمین تو گروہ ہے جو مصطفیٰ دی قبر مبارک دی چوکی داری کر سکتا سی کیونکہ اہل حدیث دا وجود رب نے ہر صدی اندر قائم رکھا اور قیامت دے دن تک اہل حدیث دا وجود محفوظ رہے گا اہل حدیث دنیا تے زندہ موجود رہیں گے اور قیامت تک مصطفیٰ دا وجود بھی محفوظ رہے گا اور محمد مصطفیٰ دے وجود آپ دی قبر دے محافظ اہل حدیث رہیں گے کون ہے جڑا کہندا ہے میں اہل حدیث دا لفظ ختم کر دیاں گا یہ الفاظ کہہ گئے کہ میں لفظ اہل حدیث کو ختم کر دوں گا اللہ کی قسم اہل حدیث لفظ کو ختم کرنے والے خود ختم ہو گئے ختم ہو جائیں گے لفظ اہل حدیث پہلے بھی چمکتا تھا دمکتا تھا قیامت کی دیواروں تک چمکتا رہے گا دمکتا رہے گا
خاک میں مل جائیں گے. لفظ اہل حدیث کو ختم کرنے والے صدا جگمگاتا رہے گا. اہل حدیث کا نام اہل حدیث دے رب دی رحمت و فضل نہ ہر صدی اندر اہل حدیث کا نام موجود ہے. بڑے بڑے لفظ اہل حدیث نو مٹانے والے آئے لیکن خود مٹ گئے. ایک صدی لائیے جس صدی اندر لفظ اہل حدیث موجود نہ ہوئے. ایک صدی لائیے جس صدی اندر علماء اہل حدیث موجود نہ ہون. ایک صدی لائیے جس صدی اندر علماء اہل حدیث کی خدمات موجود نہ ہون. ہر صدی اندر اہل حدیث موجود نے. ہر صدی اندر لفظ اہل حدیث موجود ہے. اگر سمجھنا ہے تو پھر توجہ کیجئے. آج دی کانفرنس کا میری تقریر دا آخری بیانیہ سنیے. ہر صدی اندر اہل حدیث کا وجود محفوظ ہے. ہر صدی اندر اہل حدیث موجود نے اور قیامت تک انشاءاللہ اہل حدیث رہیں گے. کیونکہ نبی علیہ السلام فرما گئے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک رب دی ذات دے نال جناب وفا کرنے والا عقیدہ توحید والا ایک بھی شخص رب دی زمین تے موجود ہے. اور رب دی زمین تے خالص عقیدہ توحید وارث صرف اہل حدیث نے. اور ہر صدی اندر لفظ اہل حدیث بھی موجود ہے. آج 15ویں صدی ہے, توجہ فرمائیے. آج 15ویں صدی ہے. 15ویں صدی اندر اہل حدیث کے علماء موجود نے. سنے جس نے الفاظ کے کہ لفظ اہل حدیث کو میں ختم کروں گا, یہ نہیں ختم ہوگا, یہ نہیں ختم ہوگا, یہ لفظ اہل حدیث نہیں ختم ہوگا. آج 15ویں صدی ہے. 15ویں صدی کے اندر علماء اہل حدیث موجود. 15ویں صدی ہے. 15ویں صدی اندر اہل حدیث کے علماء موجود نے, طلباء موجود نے, مدارس موجود نے, مساجد جناب علی موجود نے. آج 15ویں صدی اندر میری جماعت دے سرخیال اہل حدیث, سرمایہ اہل حدیث استاد محترم علامہ سید محمد شاہ نقوی حافظہ اللہ موجود نے. آج 15ویں صدی اندر مفتی مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ محدث وقت موجود نے. آج 15ویں صدی اندر محدث العصر علامہ ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ موجود نے. آج 15ویں صدی اندر علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر منقوری حافظہ اللہ موجود نے. آج 15ویں صدی اندر میری جماعت دے بڑے بڑے کبار علماء موجود نے. چلیے پیچھے 14ویں صدی دے اندر میری جماعت دے سرخیال علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ موجود نے, جنہوں نے ہر خطبے اندر لفظ اہل حدیث کو بیان کیا. علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید موجود نے. 14ویں صدی دے اندر میری جماعت دے سرخیال مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ موجود نے. 14ویں صدی اندر میری جماعت دا سرمایہ حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ موجود نے. سید داؤد خزنوی رحمت اللہ علیہ موجود نے. پیچھے بڑھ جائیے اور بھی بے شمار علماء موجود نے. 13ویں صدی دے اندر میری جماعت دے سرخیال شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ عمر سری رحمت اللہ علیہ موجود نے. جناب علی سید محمد نصیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ موجود نے. مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ موجود نے. قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ موجود نے. 12ویں صدی ہجری اندر پہنچیے میری جماعت دے شیخ موجود نے. مولانا محمد فاخر الہبادی رحمت اللہ علیہ جنہاں رسالہ نجاتیہ لکھیا. مولانا محمد بن عمر موجود نے. محمد بن اسماعیل موجود نے. اور پیچھے چلیے 11ویں صدی ہجری اندر میری جماعت دے شیخ موجود نے. مولانا عبدالرؤف المناوی رحمت اللہ علیہ موجود نے. 10ویں صدی ہجری اندر اہل حدیث دے سرخیال مولانا جلال الدین سیوطی موجود نے. علامہ جلال الدین سیوطی نے تدریب الراوی اندر الفاظ لکھے کہ اہل حدیثو تانوں مبارک ہوئے, قیامت والے دن تواڈے امام محمد مصطفیٰ ہون گے. اور موجود نے علامہ ضیاء مقدسی موجود نے. اور پیچھے بڑھ جائیے 9ویں صدی ہجری اندر امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ موجود نے. اور 9ویں صدی ہجری اندر امام صاحبی رحمت اللہ علیہ موجود نے. 8ویں صدی ہجری اندر میری جماعت کے سرخیال امام ابن کثیر موجود ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی آیت یوم ندعو کل اناس بامامہم کے تحت لکھا اہل حدیثو تمہیں مبارک ہو, قیامت والے دن تمہارے امام محمد مصطفیٰ ہوں گے. لفظ اہل حدیث نہیں مٹ سکتا. 8ویں صدی ہجری اندر اہل حدیث کے علماء موجود نے. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ 7ویں صدی ہجری اندر میری جماعت دے سرخیال
امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ موجود نے، جنہاں القیم رحمت اللہ علیہ موجود نے، جنہاں بے شمار کتب لکھیاں نے۔ 7ویں صدی ہجری اندر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ موجود نے، جنہاں دی بے شمار کتب عقیدے تے موجود نے، اور جنہاں دا جناب علی مجموع الفتاوی 40 جلد تے مشتمل ہے وہ موجود نے۔ 6 صدی ہجری اندر میری جماعت دے سرخیار پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ موجود نے، جنہاں عظیم ترین مشہور زمانہ کتاب غنیت الطالبین لکھی، اور غنیت الطالبین اندر الفاظ لکھے اصلی اہل سنت اہل حدیث نے، اور جڑا اہل حدیث نو برا کے وہ بدعتی انسان ہے۔ آگے بڑھ جائیے 5ویں صدی ہجری اندر میری جماعت دے سرخیال موجود نے، جناب علی آگ سنیے توجہ کیجئے، جس نے الفاظ کے کہ لفظ اہل حدیث نو ختم کرنا چاہنا۔ 5ویں صدی ہجری اندر علامہ خطیب بغدادی رحمت اللہ نے کتاب لکھی شرح صحاب الحدیث، کتاب لکھ کر کے اس کتاب اندر اہل حدیث کی تعریف اندر محدثین دے اقوال نو جمع کیا کہ امام احمد ابن حنبل دا قول لائے، کہ امام بخاری دا قول لائے، کہ امام علی بن مدینی دا قول لائے۔ یہ 5ویں صدی ہجری دے اہل حدیث دے عظیم ترین سرخیال موجود نے۔ 5ویں صدی ہجری اندر میری جماعت دے سرخیال موجود نے۔ علامہ خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ 4تھی صدی ہجری اندر پہنچیے، میری جماعت دے سرخیال موجود نے۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ جنہاں ہزاروں احادیث تے مشتمل مسند امام احمد ابن حنبل لکھی، دیگر کتب لکھیاں نے وہ موجود نے۔ جناب علی 4تھی صدی ہجری دے اندر امام شافعی رحمت اللہ علیہ موجود نے، اور 4تھی صدی ہجری اندر امام ابن خزیمہ رحمت اللہ علیہ موجود نے۔ اور آگے بڑھ جائیے 3ری صدی ہجری اندر اہل حدیث تے سرخیال امام بخاری موجود نے، جنہاں پوری صحیح بخاری مسلک اہل حدیث نو ثابت کرنے واسطے لکھی وہ موجود نے۔ کاش تو بخاری پڑھی ہوندی کسی عالم دے سامنے بیٹھ کے، کاش تو بخاری پڑھی ہوندی کسی مدرسے اندر بیٹھ کے لفظ اہل حدیث نو ختم کرنے دے الفاظ نہ کہندا۔ جناب علی توجہ فرمائیے، میری جماعت دے سرخیال امام بخاری موجود نے۔ 3ری صدی ہجری اندر امام مسلم موجود نے، امام ابو داؤد، امام ترمذی موجود نے، دیگر محدثین اکرام موجود نے۔ امام احمد بن حنبل شافعی نے بھی 3ری صدی دا کچھ عرصہ پایا۔ اور آگے بڑھ جائیے 2ری صدی ہجری اندر میری جماعت دے سرخیال امام عبداللہ بن مبارک موجود نے، امام سفیان بن عیینہ موجود نے، سفیان ثوری موجود نے۔ میری جماعت دے سرخیال صحابی رسول دے پوتے سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ موجود نے۔ اور آگے توجہ فرمائیے 2ری صدی ہجری دے اندر میری جماعت دے سرخیال امام مدینہ امام مالک رحمت اللہ علیہ موجود نے۔ اور 1لی صدی ہجری اندر الفاظ میرے نہیں، جس نے الفاظ کے لفظ اہل حدیث ختم ہو جائے گا، اللہ کی قسم یہ لفظ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ 1لی صدی ہجری میں صحابہ اہل حدیث تھے، احناف تھے، بڑے بڑے علماء دے حوالہ جات موجود نے کہ کل صحابہ اہل حدیث تھے۔ 1لی صدی اندر اہل حدیث کا وجود موجود ہے، اہل حدیث موجود نے۔ 1لی صدی اندر سیدنا ابو بکر موجود نے، سیدنا عمر موجود نے، سیدنا عثمان موجود نے، سیدنا علی المرتضی موجود نے، اور ساڈے پیر و مرشد امام اہل حدیث امام کائنات محمد مصطفیٰ موجود ہے۔ تم اہل حدیث کے لفظ کو ختم کرو گے، اللہ کی قسم تم خود ختم ہو جاؤ گے۔ لفظ اہل حدیث ختم نہیں ہوگا۔ اور اہل حدیث کے جوانوں، اہل حدیث کے بزرگوں، اہل حدیث کے پوڑو سنیے، توجہ فرمائیے، اپنی پہچان اہل حدیث بنائیے۔ جدو کوئی پوچھے کس مسلک نہ تعلق ہے، کس جماعت نہ تعلق ہے، شرمانے دی ضرورت نہیں ہے۔ تسیو جماعت ہو جڑے رب دی زمین تے حجت اللہ جماعت ہے، تسیو جماعت ہو، تسیو لوگ ہو جنہ دے بارے امام شافعی فرما گے جدو میں اہل حدیث نو دیکھنا مینوں محمد مصطفیٰ دے صحابہ یاد آ جاندے نے۔ لفظ اہل حدیث نو متعارف کروائیے، اپنے سینے تے ہاتھ رکھ کے کیا کرو، رب دی رحمت و فضل نہ، اسی مشرک نہیں ہاں، اسی کسی امام دے مقلد نہیں ہاں، اسی اہل حدیث ہاں، اسی محمد مصطفیٰ دی حدیث تے کٹ مرنے والے ہاں۔ اپنی اپنے حلقہ احباب تک لفظ اہل حدیث نو عام کیجئے، اپنی کانفرنس دے اشتہار تے لفظ اہل حدیث لکھیے، انشاءاللہ جب تک اہل حدیث کا ایک ایک بچہ
زندہ ہے لفظ اہل حدیث نو لکھاں گے بھی لفظ اہل حدیث نو بیان بھی کران گے لفظ اہل حدیث نو عام بھی کران گے لفظ اہل حدیث نو بیان کر دیاں اگر ساڑی جان بھی چلی جائے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے لفظ اہل حدیث واسطے علامہ شہید اپنی جان دے گے لفظ اہل حدیث واسطے حضرت علامہ شہید نے اپنے بچے یتیم کروائے لفظ اہل حدیث واسطے علامہ یزدانی شہید دیاں بچیاں یتیم ہو گئیاں لفظ اہل حدیث واسطے حبیب الرحمن یزدانی شہید دی بیوی بیوہ ہو گئی علماء اہل حدیث دا گلشن جو ہے وہ لفظ اہل حدیث دے قربان ہو گیا لفظ اہل حدیث دی خاطر حافظ عبداللہ شیخو پوری رحمت اللہ علیہ مناظر اسلام نے اپنی داڑھی شہید کروائی لفظ اہل حدیث واسطے حافظ محمد عبداللہ شیخو پوری رحمت اللہ علیہ نو ماریا گیا بند کمرے اندر 11 بندے مار دے رہے تاکہ حضرت حافظ صاحب فرمایا کر دے سن میرا دل کمزور ہو گیا مار کھا گئے مسلک اہل حدیث واسطے منہج اہل حدیث واسطے لفظ اہل حدیث واسطے منہج اہل حدیث واسطے لفظ اہل حدیث واسطے عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ نو افغانستان چھوڑنا پیا وہ کہنے والے کہ اہل حدیث لفظ ختم ہو جائے گا اسلاف دی قربانی تے غور کیجئے لفظ اہل حدیث واسطے حافظ عبداللہ بہاول پوری رحمت اللہ علیہ اپنے علاقے اندر بہاول پور اندر مارا کھا گئے محنت کر گئے زندگی لگا گئے لفظ اہل حدیث واسطے علامہ سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمت اللہ علیہ سندھ علاقے اندر تکالیف برداشت کر گئے لیکن لفظ اہل حدیث نو عام کر گئے لفظ اہل حدیث کتنا عظیم ترین لفظ ہے جس لفظ واسطے مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی کھپا گئے مارا برداشت کر گئے لفظ اہل حدیث و عظیم ترین لفظ ہے جس واسطے میرے استاد محترم علامہ سید محمد صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی نے اپنی پوری زندگی لفظ اہل حدیث واسطے وقف کی ہے نہ دنیا دی پرواہ ہے نہ انہوں مال دی پرواہ ہے نہ شہرت دی پرواہ ہے بس ایک ہی زندگی دا مقصد ہے منہج اہل حدیث عام ہو جائے لفظ اہل حدیث عام ہو جائے اہل حدیثوں آج عزم کر لو لفظ اہل حدیث نو عام کرنا ہے آج عزم کر لو لفظ اہل حدیث نو عام کرنا ہے آج ارادہ کر لو لفظ اہل حدیث نو ہر فرد تک پہنچانا ہے اخلاص نہ لفظ اہل حدیث نہ محبت عقیدت نہ آگے بڑھ کے نکلو انشاءاللہ وقت آئے گا پوری دنیا اندر لفظ اہل حدیث غالب آئے گا مسلک اہل حدیث غالب آئے گا اللہ کو دعا ہے اللہ زندہ رکھے مسلک اہل حدیث تے زندہ رکھے اللہ کو دعا ہے اللہ موت بھی عطا فرمائے مسلک اہل حدیث تے منہج اہل حدیث تے موت عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین